سورۃ الکہف کی آیت نمبر 65۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمة من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ فوجد عبدا من عبادنا، پس ان دونوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتیناہ رحمة من عندنا، جس کو ہم نے عطا کی تھی رحمت اپنی طرف سے، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اس کو علم دیا تھا اپنی طرف سے خاص علم۔ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں اس شرط پہ کہ آپ مجھے سکھائیں وہ جو آپ کو ہدایت کا علم سکھایا گیا ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، وہ شخص کہنے لگے کہ آپ نہیں طاقت رکھتے میرے ساتھ صبر کرنے کی۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور کیسے آپ صبر کر سکتے ہیں اس چیز پہ جس کی خبر کا آپ کو احاطہ نہیں ہے۔ قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان قریب آپ دیکھیں گے مجھے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا ہوں گا، ولا اعصی لک امرا، اور کسی معاملے میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی، وہ شخص کہنے لگے کہ اگر آپ میری اتباع کریں فلا تسألنی عن شیء، تو آپ کسی چیز کے متعلق سوال نہیں کریں گے، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ خود ہی اس کا ذکر آپ کے سامنے کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بتلایا کہ ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس علم آپ کے علم سے الگ اور انوکھا علم ہے۔ اللہ کے نبی علم کے پیاسے اور علم کے متلاشی ہوتے ہیں، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا کہ وہ بندہ کہاں ملے گا، تو اللہ رب العزت نے اس کی جگہ کی نشاندہی اس انداز سے کی کہ ایک مچھلی آپ ساتھ رکھ لیں تھیلے کے اندر، جہاں جا کے وہ زندہ ہوگی وہیں وہ بندہ ملے گا۔ یہ سارا کام ایک مشقت کے لیے ہو رہا ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد یوشع ابن نون یہ یہاں پہ پہنچے، لیکن اللہ کی شان وہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں گئی اور یہ بھول گئے، آگے بڑھ گئے۔ پھر وہاں جا کے یاد آیا، بھوک لگی، اس شاگرد نے بتایا کہ جناب وہ تو وہیں پہ زندہ ہو گئی تھی۔
تو پھر واپس آئے. اب واپس اپنے نشانات قدم پہ چلتے ہوئے اسی جگہ پہ پہنچے تو اللہ فرماتے فوجد عبدا من عبادنا، وہاں ان دونوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو. اللہ پاک کی یہ شان بے نیازی ہے کہ ایک طرف اس کا مقام واضح کیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی، جلیل القدر نبی موسیٰ علیہ السلام، اولو العزم پیغمبر، صاحب کتاب اور صاحب شریعت نبی، آپ کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس جائیں. اور دوسری طرف یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ بھی بندہ ہی ہے، وہ کوئی خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے. اس کے پاس بے شک بہت علم ہے، یا آپ کے علم کی نسبت دوسری سائڈ کا علم اس کو زیادہ دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی عبدا من عبادنا، وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہی ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ عبدیت کا مقام اللہ کے ہاں یہ سب سے بڑا مقام ہے. وہاں اونچا ہونا مقام نہیں ہے، وہاں نیچا ہونا یہ مقام ہے. وہاں پہ ملک اور بادشاہ ہونا یہ مقام نہیں ہے، وہاں پہ عبد، بندہ، غلام ہونا یہ مرتبہ اور مقام ہے. حضرت خضر علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے. ان کا نام علماء نے لکھا ہے کہ بلیہ ان کا نام ہے، ابو العباس ان کی کنیت ہے، اور ان کا لقب خضر ہے. خضر عربی زبان میں سبز رہن کو کہا جاتا ہے. ان کو یہ لقب دو وجہ سے دیا گیا. ایک تو اس لیے کہ یہ جہاں تشریف فرما ہوتے تھے وہاں سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا تھا، اور دوسرا اس وجہ سے کہ یہ جب نماز شروع کرتے تو ان کے دائیں بائیں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا، اس لیے ان کو خضر کہا گیا، اور اسی لقب سے یہ معروف اور مشہور ہے. 6 واسطوں سے، 6 پیڑھیوں سے ان کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے، اور فریدون بادشاہ کے زمانے کے ہیں. بعض حضرات نے لکھا ہے سکندر ذوالقرنین جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے اس کے وزیر بھی رہے ہیں، لیکن یہ تفسیری روایات ہے. اس بات میں بعض حضرات نے کلام کیا ہے کہ یہ انسان تھے یا فرشتہ، تو صحیح بات اس میں یہی ہے کہ یہ انسان تھے. جیسے کہ ابھی عرض کیا ان کا باقاعدہ سلسلہ نسب ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے. یہ انسان ہی ہیں، فرشتے نہیں. دوسری بحث یہاں پہ یہ ہوئی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں، تو اس متعلق دو قسم کے قول ہیں اور اپنے اپنے دلائل ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، صرف ایک اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں. لیکن اکثر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ جو کام ان سے آگے سرزد ہوئے اور وہ آگے آ رہے ہیں وہ کام اللہ کا ولی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا، اللہ کا نبی ہی کر سکتا ہے. اور اللہ کے نبی کو ہی اللہ بذریعہ وحی وہ احکامات بتلاتے کہ آپ ایسا کر دو. ورنہ کوئی بھی شخص جتنا مرضی بڑا رتبہ مقام رکھے اس کو خلاف شریعت کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. جتنا مرضی کوئی اللہ کا مقرب ولی اور قریبی ہو، شریعت کے خلاف کام کرے گا تو وہ اللہ کا ولی نہیں رہے گا. ہاں اللہ کے نبیوں کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ اگر کوئی ایسا کام کریں جو ہماری نظر میں خلاف شریعت ہے، ہمیں نظر آئے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، لیکن چونکہ اللہ کا نبی اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے اور شریعت اللہ کی ہے، وہ جو چاہے حکم دے دے، اس لیے اللہ کے نبیوں کا کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں ہوتا. تو آگے ان کا جملہ خود آ بھی رہا ہے کہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی تمنا سے نہیں کیا، اپنی خواہش سے نہیں کیا، بلکہ جو کام بھی کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے. تو ایسا حکم اللہ کے نبیوں کو ہی ہو سکتا ہے، ولیوں کو نہیں ہو سکتا. اس لیے زیادہ تر حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اور
اگلی بحث اس میں یہ ہوئی کہ حضرت خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں یا اب انتقال فرما چکے ہیں۔ اس معاملے میں بھی دو رائے ہیں اور دونوں طرف اپنے اپنے مضبوط دلائل ہیں۔ کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اب زندہ نہیں ہیں، کیونکہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ اب جتنے لوگ روئے زمین پر موجود ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر یہ اس وقت زندہ بھی تھے تو 100 سال کے بعد بہرحال یہ دنیا سے چلے گئے۔ لیکن جو حضرات کہتے ہیں اب بھی زندہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ فٹ نہیں آتی، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ روئے زمین پہ جتنے موجود ہیں ان میں سے کوئی نہیں بچے گا، سب فوت ہو جائیں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے مستثنا ہے کیونکہ وہ آسمانوں پہ ہیں، تو اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام بھی اس سے مستثنا ہے، کیونکہ یہ زمین پہ نہیں تھے، یہ پانی پہ تھے، تو لہٰذا یہ بھی اس سے مستثنا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، دجال کے حالات کو بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ دجال کے سامنے پیش کیا جائے گا اور دجال اس سے کہے گا کہ مجھے رب مانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں مانتا، میں تجھے رب نہیں مانتا۔ تو دجال اس کو قتل کرا دے گا، 2 ٹکڑے کرا دے گا اس کے، اور پھر ان 2 ٹکڑوں کو ملا کر دوبارہ زندہ کر دے گا، ان کو ملائے گا، وہ پھر زندہ کر دے گا ان کو۔ یہ اللہ پاک نے اس کو دیا ہوگا، یہی امتحان ہوگا کہ انسانیت اس کے پیچھے لگتی ہے یا اللہ کے پیچھے چلتی ہے۔ اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے امن میں رکھے۔ تو یہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر پوچھے گا اب بتا مانتا ہے مجھے رب کے نہیں؟ تو وہ بندہ کہے گا اب مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو دجال ہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہی نشانی بتائی تھی کہ وہ مار کے زندہ بھی کر لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوبارہ اس کو مارنا چاہے گا، لیکن دوبارہ اس کو مارنے کی ہمت ہی نہیں دی جائے گی، وہ نہیں مار سکے گا۔ اور فرمایا یہ جو بندہ ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام ہو۔ اس وجہ سے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اب بھی حیات ہے، پانیوں میں رہتے ہیں، بلکہ سمندروں میں دریاؤں میں راستہ کوئی بھٹک جائے تو اس کو راستہ بھی بتلاتے ہیں۔ بہرحال یہ تفسیری روایات ہے، ان کے متعلق کوئی بات بھی انسان یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، جس طرف کوئی ذوق ہو اسی طرف کو انسان جا سکتا ہے۔ امام بخاری، علامہ ابن تیمیہ وغیرہ محققین حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ حیات نہیں ہے، اور صوفیاء امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات ان کی رائے یہ ہے کہ یہ اب بھی حیات ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام وہاں موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو ان کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ الفاظ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی سکھائے ہیں، پہلی شریعتوں میں بھی ملاقات کے وقت یہی الفاظ تھے، السلام علیکم۔ تو جب انہوں نے سلام کیا تو خضر علیہ السلام کہنے لگے انا بارضنا السلام، یا کہنے لگے انا بارضک السلام، یہ ہماری زمین میں یا تیری زمین میں یہ سلام کہاں سے آ گیا؟ علماء فرماتے ہیں ایسا انہوں نے 2 وجہ سے کہا، یا تو اس لیے کہ وہاں دائیں بائیں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی انسان نہیں تھا، تو وہ اس پہ حیران ہوئے کہ یہ سلام کرنے والا انسان کہاں سے آ گیا، یا اس وجہ سے کہ اگر آبادی تھی بھی تو وہ سب کافر اور مشرک تھے، سلام کرنے والے نہیں تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو وہ حیران ہوئے کہ یہ سلام کرنے والا صاحب ایمان آدمی یہ کون آ گیا؟ تو پھر انہوں نے پوچھا من انت، کون ہے آپ؟ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ اس سے معلوم ہوا ان الانبیاء علیہ السلام لا یعلمون الغیب الا اللہ، اللہ کے نبی جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے علم کے سوا کوئی غیب نہیں جانتے، جو اگر اللہ نے ان کو علم دیا ہے تو وہی ان کو پتا ہوتا ہے،
اگر نہ دیا ہو تو وہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ایسا کوئی علم ہوتا تو وہ یہ نہ پوچھتے کہ آپ کون ہیں۔ ان کا سوال کرنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے نہیں بتلایا کہ یہ کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ، اپنا نام بتلایا تو انہوں نے کہا موسیٰ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں، بنی اسرائیل کے موسیٰ۔ سلام دعا کے بعد، علیک سلیک کے بعد، اللہ پاک نے اس بندے کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے ان کو اپنی جناب سے رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم عطا فرمایا تھا۔ اسی سے لفظ علم لدنی مشہور ہو گیا، جو براہ راست اللہ کی طرف سے علم دیا جائے۔ ان کے پاس جو علم تھا اس کو علماء فرماتے ہیں علم تکوینی۔ ایک علم تشریعی ہوتا ہے، شریعت کا علم، ایک علم تکوینی، کونیات، اس جہان کے وجود کا علم، اس جہان کے اسرار و رموز کا علم۔ یہ اللہ پاک بعض اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اور یہ علم ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ اپنے تئیں بھی انسان رکھ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایک ایسا علم بھی دیا ہے کہ اگر میں وہ علم تمہارے سامنے رکھوں تو میری یہ رگ کاٹ دی جائے، تم اس علم کو برداشت نہ کر سکو، تم کہو کہ یہ تو نعوذ باللہ بے ایمان ہو گیا ہے، تم مجھے قتل کرنے کے درپے ہو جائے، وہ ایسا علم ہے۔ اسی طرح کی بات حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی منقول ہے کہ جو اسرار و رموز اللہ نے مجھے سکھلائے ہیں، اگر میں وہ ظاہر کر دوں تو تم مجھ پہ کفر کے فتوے لگاؤ اور میرے قتل کے درپے ہو جاؤ۔ تو اللہ اپنے خاص بندوں کو جہان کے بعد اسرار و رموز سکھاتا ہے۔ یہ اسرار و رموز انسانیت کے لیے قابل عمل نہیں ہوتے، یہ اس کا اپنا ہی مخصوص گویا کہ صفت ہے ایک، جو اللہ نے اس کو عطا کر دی۔ یہ صفت حضرت خضر علیہ السلام کے اندر موجود ہے۔ اب علم کا ایک پہاڑ، علم شریعت کا ایک جبل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک علم تکوینی کا پہاڑ اور جبل حضرت خضر علیہ السلام۔ اب دونوں علم کے پہاڑ آپس میں مل رہے، ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے درخواست پیش کی کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، گویا میں آپ کے مدرسے میں داخل ہونا چاہتا ہوں، آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں۔ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں؟ علماء نے اس لفظ سے نتیجہ اخذ کیا اتبعک کے لفظ سے کہ شاگرد کو استاد سے فائدہ پورا تب ہوگا جب شاگرد استاد کی ہر بات میں اتباع کرے گا۔ اگر اس کی اتباع نہیں کرے گا، اس کی پیروی نہیں کرے گا، تو وہ شاگرد استاد سے پورا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ فرمایا هل اتبعک علی ان تعلمنی، کیا آپ مجھے، میں آپ کی پیروی کرتا ہوں، آپ کی اتباع کرتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تعلمنی مما علمت رشدا، جو رشد و ہدایت کا علم آپ کو سکھایا گیا ہے آپ وہ علم مجھے سکھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست پیش کی، تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ کے بس میں نہیں رہے گا، آپ کی دسترس میں نہیں رہے گا، آپ سے صبر ہو نہیں سکے گا۔ کیونکہ خضر علیہ السلام جانتے تھے یہ اللہ کے نبی ہیں اور علم شریعت کے پہاڑ ہیں، اور اللہ کا نبی خلاف شرع کام دیکھ کر صبر کر ہی نہیں سکتا۔ شریعت کے خلاف کام ہو اور اللہ کا نبی خاموش رہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ہمیں تعلیم دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی کہ خلاف شریعت کام دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روک دو، ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہیں، زبان سے اس پہ انکار کرو، اس کی بھی ہمت نہیں تو کم سے کم دل سے اس کو برا جانو۔
تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو یہ تلقین کر رہے ہیں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خلاف شریعت کام دیکھ کے خود کہاں صبر کر سکتے ہیں؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ایک استاذ دیکھے کہ یہ میرا شاگرد، اس کی ذہنی صلاحیت، اس کی استعداد، اس کی جو ہے اپنی مصروفیات وہ اس طرح کی ہیں کہ یہ علم کے آخر تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس کو پہلے سے ہی اس کو بتا دینا چاہیے کہ جناب آپ اس پہ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بچے کی ذہنی صلاحیت نہیں دیکھتے اور اس کو لگا دیتے ہیں کہ جی چلو جی اب کرنا ہے تو نے، جبر کرتے ہیں، وہ نہ پڑھ سکتا ہے نہ کسی کام کا رہتا ہے، اس کی ساری صلاحیتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو استاد کو ابتدا سے ہی یہ ججمنٹ کرنی چاہیے، یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ میرا شاگرد جو ہے یہ منزل تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں۔ محنت پوری کرے، کوشش پوری کرے، لیکن اگر محسوس ہو کہ اس کی ذہنی استعداد و صلاحیت وہ نہیں ہے تو ابتدا نہیں اس کو کہہ دے کہ آپ سے یہ نہیں ہو سکے گا، آپ کوئی اور کام کر لیں۔ تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ اور ساتھ وجہ بھی بتائی، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، آپ اس چیز پہ کیسے صبر کریں گے جس کی خبر کا آپ کو احاطہ ہی نہیں ہے، آپ کو اس کا ادراک ہی نہیں ہے۔ میں ایسے کام مجھ سے ہوں گے کیونکہ میرے پاس جو علم ہے اس کی بنا پر میں ایسے کام کروں گا جس کی گہرائی تک آپ نہیں پہنچ سکے، تو وہ جب آپ نہیں پہنچ سکیں گے تو آپ اس پہ کیسے صبر کریں گے؟ آپ سے ہو نہیں سکے گا، اس پہ آپ مجبور ہیں، معذور ہیں، آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس وہ علم، وہ چیز ہی نہیں ہے، آپ کے پاس وہ اسرار و رموز ہی نہیں ہے، تو جب آپ کے پاس وہ نہیں ہے آپ صبر بھی نہیں کر سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر درخواست کی، ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال عملی ہے کہ انہوں نے یہاں انشاءاللہ کا لفظ کہہ دیا، کیونکہ اگلا واقعہ کا اگلا حصہ بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے۔ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو پھر ان کا یہ کہنا کہ میں صبر کروں گا اور پھر نہ کر سکنا یہ وعدے کی خلاف ورزی ہو جاتی جو اللہ کے نبیوں کی شان کے خلاف ہے۔ تو جب انشاءاللہ کہہ دیا تو انشاءاللہ کے ساتھ جو وعدہ ہوتا ہے اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا، اس لیے اگر کوئی شخص وعدہ کرتا ہے اور ساتھ کہتا ہے نا انشاءاللہ، تو اس سے یہ بات تو ہو سکتی کہ برکت کے لیے کہہ دے بھئی اللہ کے حکم سے ہی سارے کام ہوتے ہیں، لیکن اگر انشاءاللہ ایسی ہو جو ٹالنے والی ہو تو پھر وہ انشاءاللہ صرف سہارا لینے والی ہے۔ جیسے وہ کسی نے کہہ دیا، کہتے یار وہ جیسے جماعت والے کہہ دیتے ہیں جی ارادہ کرو، بس وہ ارادہ کر لو، صرف کرنا نہیں ہے، ارادہ کر لو صرف، تو ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے تو پختہ عزم کے ساتھ کہا کہ آپ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ بھی شاگرد کا کام ہے کہ وہ استاذ کی کسی بھی معاملے میں نافرمانی نہ کرے، ہر بات مانے اس کی۔ اب یہ تو چیزیں طے ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے۔ خضر علیہ السلام جو اگرچہ مرتبے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم ہے لیکن اس وقت ان کی حیثیت ایک معلم کی سی ہے، انہوں نے بھی ایک شرط لگائی، اور انہوں نے شرط کیا لگائی؟ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، تو اگر میرے ساتھ رہنا ہی چاہتا ہے، میری اتباع کرنا چاہتا ہے، تو میرے ساتھ رہنے کی ایک ہی شرط ہے کہ سوال نہیں کرنا، یہ نہیں پوچھنا کہ یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کیا۔ فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، کسی چیز کے متعلق بالکل سوال نہیں کرنا، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ اس کا خود ہی تذکرہ کر دیا جائے، میں کچھ بتا دوں تو بتا دوں، آپ نے سوال نہیں کرنا کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ لہٰذا یہ شرائط طے ہو گئی۔ اس سے علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ کسی کالج، یونیورسٹی یا ادارے یا مدرسے یا کسی ایک ذاتی استاد کا شاگرد کے ساتھ کچھ شرائط طے کر لینا
کہ یہ ہمارے ادارے کی شرائط ہیں، ان پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا، یا شاگرد کی طرف سے کچھ کہہ دینا جی میں ان شرائط پہ عمل کروں گا، آپ کو مجھے یہ سکھانا ہوگا، یہ شرائط طے کرنا یہ بھی صحیح ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے شرائط طے ہو گئی اور ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی۔ اس کے بعد اگلا سفر شروع ہوا، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا الله۔